BLA اور BLF خواتین کو دہشت گردی میں کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ بلوچستان کی سرزمین جہاں قبائلی اقدار نسل در نسل ایک ہی پیغام دیتی آئی ہے، عورت اور بچہ جنگ کا حصہ نہیں ہوتے۔ قبائلی روایات میں اگر دو بڑے قبائل بھی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں تو خواتین اور بچوں کے احترام میں کبھی کمی نہیں آتی، لیکن بلوچستان میں اب جو منظر سامنے آ رہا ہے وہ نہ صرف لرزہ خیز ہے بلکہ صدیوں پرانی روایات سے بغاوت بھی۔ گزشتہ چند برسوں میں ایک نئی خطرناک روش نے جنم لیا ہے۔ کالعدم تنظیمیں BLA اور BLF خواتین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ وہ عورتیں جنہیں قبائلی سماج نے ہمیشہ حرمت اور تحفظ دیا، آج انہی کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ شاری بلوچ ایک نئی خطرناک شروعات۔ سال 2022 جامع کراچی پر خودکش حملہ آور ایک پڑھی لکھی سرکاری ملازمت یافتہ 2 بچوں کی ماں شاری بلوچ۔ نہ وہ غریب تھی، نہ اس پر کوئی ظلم ہوا، نہ اس کا کوئی لاپتہ عزیز تھا۔ شاری بلوچ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے M.Ed، بلوچستان یونیورسٹی سے MSc زولوجی کیا اور پھر 2019 میں محکمہ تعلیم میں لیکچرار بھرتی ہوئی، لیکن انتہا پسندی نے انہیں وہاں سے اٹھایا جہاں وہ محفوظ تھیں اور کھینچ کر BLA کے مجید بریگیڈ میں لے گئی۔ ان کے شوہر ہفتان بشیر خود BLA کے کارندہ تھے۔ انہوں نے شاری کو نظریاتی جال میں پھنسایا اور خودکش حملے کے لیے آمادہ کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں پہلی بار بلوچ قبائل نے احساس کیا کچھ بہت غلط ہونے لگا ہے۔ مائل بلوچ، ایک اور معصوم ذہن کا استحصال، قانون کی طالبہ، پڑھی لکھی خاندان کی بیٹی، خاندان میں نہ کوئی لاپتہ، نہ کوئی مقدمہ، نہ کوئی محرومی، لیکن 2024 میں بیلا میں مائل نے خودکش حملہ کیا۔ کیسے؟ کیوں؟ بیٹی مال کی تو وہاں روز 2-3 دن کے بعد ہم سے رابطہ کرتا رہا، پھر اس نے کہا تھا کہ ابو میں ابھی آ رہا ہوں، یا ہماری یہ کلاسز شروع ہو رہے ہیں، میں کوئٹہ سے تربت آ رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا ٹھیک ہے، وہ تو 20 تاریخ کو یہاں پہنچی ہے ہمارے یہاں سوربندر میں۔ میں نے سمجھا کہ یہ ڈائریکٹ وہاں جائے گا اپنے وہ یونیورسٹی میں، لیکن یہاں 20 تاریخ کو یہاں پہنچی ہے۔ پھر تقریباً 3 دن کے بعد وہ یہاں ہمارے پاس تھا، وہ بالکل ٹشا بشا تھا، کوئی ٹینشن نہیں تھا، ایسے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ پھر بہت ہم کو مطلب یہ کہ ٹینشن پتہ نہیں ہے تو کہاں چلی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ 23 تاریخ کو یہ تقریباً 4:30 بجے کو پھر مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے لڑکی نے مطلب یہ کہ وہ بیلا میں۔ ان کے گھر والوں کے مطابق انہیں علم تک نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کو کون سی تنظیم ورغلا کر اپنے جال میں لے گئی۔ عدیلہ بلوچ جو بچ گئی۔ اسی سال تربت سے ایک اور خاتون عدیلہ بلوچ کو سیکیورٹی اداروں نے بازیاب کروایا۔ عدیلہ نے اعتراف کیا کہ مجھے ورغلایا گیا، بہکایا گیا، میں خودکش حملے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ میری بدقسمتی سے میں ایسے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہی جن لوگوں نے مجھے بہت بہکایا، مجھے اس طرح بہکایا کہ میں خودکش حملے کرنے کے لیے خود ہی راضی ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ پہاڑوں میں 3 دن گزارے جہاں انہیں دوسرے نوجوانوں حتیٰ کہ دیگر خواتین کو بھی تربیت لیتے دیکھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس تب ہوا جب میں پہاڑوں پہ گئی، ادھر جا کے میں نے دیکھا وہاں پہ جا کے ایسے سخت حالات تھے۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ وہاں پر آپ کو ایک نئی زندگی مل جائے گی، لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں پر ایسے سخت حالات تھے، ان کے ایسے سخت رویہ تھا۔ وہاں پر میں نے ایسے نوجوان بھی دیکھے کہ ان کے وہ بھی ایسے بکھائے ہوئے تھے، اور لوگوں کے ہاتھ میں بھی ایسے بندوق تھے۔ یہ لوگ ایسے غلط باتیں کروا کے ان کو بھی لے کے سے گئے تھے۔ وہ کہتی ہیں بلوچ خواتین اپنی مرضی سے نہیں جاتی، انہیں دھوکے، بلیک میلنگ اور جذباتی جال میں پھنسا کر لے جایا جاتا ہے۔ یہ جو آج کل کا تاثر ہے کہ بلوچ خواتین اپنی مرضی سے خودکش کرتی، یہ بات غلط ہے۔ میں خود ایک چشمدید گواہ ہوں، میں نے خود دیکھے یہ لوگ بلیک میلنگ کر کے لے کے جاتے، ورگلا کے لے کے جاتے۔ خواتین کیوں منتخب کی جا رہی ہیں؟ پاکستان جیسے معاشرے میں خواتین کی تلاشی کم ہوتی ہے، انہیں زیادہ تر چیک پوسٹ پر روکا نہیں جاتا۔ یہی وہ کمزوری ہے جسے دہشت گرد تنظیمیں ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ خواتین اپنے کپڑوں میں دھماکہ خیز مواد آسانی سے چھپا سکتی ہیں، لیکن صرف یہ وجہ نہیں، ایک اور مقصد بھی ہے: کوریج، تشہیر، شاہ سرخیاں۔ جب بھی
ایک خاتون حملہ آور سامنے آتی ہے، دنیا بھر کا میڈیا اس واقعے کو نمایاں طور پر دکھاتا ہے اور یہی دہشت گرد تنظیموں کا اصل فائدہ ہے، جس کا نشانہ BLF نے زرینہ رفیق کو بنایا، جس نے 2 دن پہلے نوکنڈی میں FC ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا۔ سوشل میڈیا ایک نیا جنگی محاذ۔ امریکی تھنک ٹینک ولسن سینٹر کے مطابق کالعدم تنظیمیں خواتین کو پہلے جذباتی طور پر کمزور کرتی ہیں، پھر جعلی تعلقات، جھوٹ، نظریاتی پروپیگنڈے اور بلیک میلنگ کے ذریعے اندھیرے میں دھکیل دیتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر جعلی اکاؤنٹس، ٹارگیٹڈ میسیجنگ، قوم پرستی کے نام پر جذباتی مواد، یہ سب نوجوان خواتین کا ذہن بدلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ BSO اور BYC کا کردار۔ ماضی میں بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے جامعات میں قوم پرستی کی سیاست کو پروان چڑھایا۔ آج وہی ماحول مختلف شکلوں میں ڈیجیٹل سپیسز میں منتقل ہو چکا ہے۔ سیکیورٹی ماہرین کے مطابق BLA، BLF اپنے نظریاتی پروپیگنڈے کے لیے BYC اور دیگر تنظیموں کے بیانیے کا استعمال کر رہے ہیں۔ سفیان کرد کی مثال واضح ہے، UMT لاہور کا طالب علم جس کے سوشل میڈیا پر BYC کا مواد بھرا ہوا تھا، جو بعد میں فورسز کے ساتھ لڑائی میں مارا گیا۔ اسی حکمت عملی کے ذریعے لاپتہ افراد کے نام پر انہی لوگوں کو سیاسی کارکن بنا کر ریاست پر دباؤ بڑھایا جاتا ہے۔ دہشت گرد تنظیمیں اپنے نظریے کی تشہیر، میڈیا اٹینشن اور قبائلی معاشرت کی کمزور پہلوؤں کا فائدہ اٹھا کر بلوچ خواتین اور نوجوانوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنا رہی ہیں۔ یہ نہ صرف بلوچستان کی تہذیبی اقدار پر حملہ ہے، بلکہ بلوچ معاشرے کے مستقبل کے لیے ایک خوفناک سنگ میل ہے۔